بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے معجزات کی تعداد ان سب معجزات سے کہیں زیادہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام کو عطا کیے گئے۔ معجزہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہوتا ہے، اور نبی یا رسول نے کبھی کسی معجزے کو اپنی قوت و صلاحیت کا نتیجہ قرار نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہستی ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں معجزات رونما کرواتی ہے۔ انبیاء کرام اس وقت تک کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں معجزات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزے کا ذکر ہوگا۔ فتح خیبر کے بعد اگرچہ یہودیوں کو امان دے دی گئی تھی، مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ چنانچہ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث سلام بن شکم کی زوجہ اور مرحب کی بھاوج تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اس عورت نے بکری کا گوشت بھون کر پکایا اور اس میں زہر ملا دیا۔ شام کو کھانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوالا لیا اور اسے کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی حضرت بشر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور کھا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں تو ڈالا مگر نگلا نہیں، اگل دیا اور فرمایا، بکری کا یہ بازو خبر دے رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ زینب بنت حارث کو گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ وہ بولی، آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اس عورت نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ حرکت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کی خاطر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض دنیا کے بادشاہوں کی طرح کے بادشاہ ہیں تو زہر آلود گوشت کھا کر مر جائیں گے اور ہم آرام پا لیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دے گا اور زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی ذات کے معاملے میں انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا۔ مگر جب آپ کے ساتھی بشر بن برہ جو اس کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اس زہر کے باعث انتقال فرما گئے تو ان کے قصاص میں اس یہودی عورت کو موت کی سزا دے دی گئی۔